صلی علی حبیب ہی سیدنا محمد و آلہ وسلم۔ میں محمد سلیم اختر قریشی سجادہ نشین دربار عالیہ حضرت سلطان ایوب کتال آپ سے مخاطب ہوں۔ ہمارا آج کا موضوع ذکر اللہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ مجھے اپنے خیال کے مطابق پاتا ہے اور میں اس بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ جب وہ مجھے یاد کرتا ہے، وہ کسی جماعت میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر جماعت میں اسے یاد کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہو اور تمہارے مالک کے نزدیک پسندیدہ، جو تمہارے درجات کو بلند کرے، جو سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہو، جو جہاد سے بھی زیادہ بہتر ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے کوئی صدقہ افضل نہیں۔ ارشاد نبوی ہے کہ اللہ کے ذکر کرنے والے کو فرشتے ڈھونڈتے ہیں۔ جہاں کہیں بھی اللہ کا ذکر والا مل جاتا ہے تو فرشتے اسے اپنے پروں کے نیچے ڈھانپ لیتے ہیں اور سکینہ شروع ہو جاتی ہے، اور یہ سلسلہ پہلے آسمان تک جاری رہتا ہے۔ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے وہ زندہ کی مانند ہے، اور جو ذکر نہیں کرتا وہ مردہ کی مانند ہے۔ ایک صحابی نے کوئی عمل پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیری زبان ہر وقت ذکر اللہ میں تر رہے۔ ایک صحابی نے پوچھا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہو، ہر درخت اور ہر پتھر کے پاس اللہ کا ذکر کرو۔ انسانی اعمال میں دعا سے بڑھ کر کوئی عمل بچانے والا نہیں۔ شخص اپنے دامن میں درہم اور روپے لے کر تقسیم کرتا رہے اور دوسرا ذکر اللہ کرتا رہے، ذکر کرنے والا افضل ہے۔ جب تم جنت کے باغوں سے گزرے تو پھل چن لیا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ وہ باغ کیا ہیں؟ تو آپ نے کہا، ذکر کی مجالس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اہل معاشر سے فرمائے گا کہ معزز لوگوں کو پہچان لیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا، معزز لوگ کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسجد میں مجالس سے ذکر منعقد کرنے والے۔ ہر آدمی کے دل میں دو گھر ہوتے ہیں، ایک میں شیطان رہتا ہے اور ایک میں فرشتہ۔ جب بندہ ذکر کرتا ہے تو فرشتہ اس کی نیکیاں نوٹ کرتا رہتا ہے، جب ذکر سے غافل ہوتا ہے تو شیطان اپنا تیر اس کے دل میں داخل کر دیتا ہے اور اس شخص کو وسوسوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ آپ کا فرمان ہے کہ جس شخص نے صبح کی نماز باجماعت ادا کی اور طلوع آفتاب تک بیٹھا رہا اور اللہ کا ذکر کرتا رہا تو وہ شخص حج اور عمرے کا ثواب لے کر واپس گیا۔ ہر وہ مجلس جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہ کیا جائے مردار اور بیکار ہے۔ ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ کو اس کا نام لے کر پکارتا ہے اور کہتا ہے، تمہارے پاس کوئی ذکر کرنے والا گزرا؟ اگر کوئی گزرا تو وہ اس کو مبارکباد دیتا ہے۔ جنتی جنت میں کسی بات پر افسوس نہیں کرے گا سوائے اس وقت کے لیے جب اس کا وقت ذکر کے بغیر گزرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اتنا زیادہ کر کہ لوگ تجھے مجنون کہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تکبیر اللہ اکبر، تقدیس سبحان اللہ اور تحلیل لا الہ الا اللہ کو اپنی انگلیوں پر شمار کیا کرو۔ تمہاری انگلیاں قیامت کے دن تمہاری نیکیوں کا جواب دیں گی۔ ایک صحابی نے ذکر کیا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دائیں ہاتھ میں تسبیح پڑھتے ہوئے دیکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ بات پسند ہے، میں ایسے لوگوں کے پاس بیٹھوں جو نماز فجر سے طلوع آفتاب تک اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے یہ بات زیادہ پسند ہے کہ میں 4 غلام آزاد کراؤں، بلکہ اس محفل میں بیٹھوں جو عصر سے مغرب تک اللہ کا ذکر کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ سبقت لے گئے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، کون لوگ؟ تو آپ نے کہا، وہ مرد اور عورتیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ دنیا میں کچھ لوگ نرم بستروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اعلیٰ جنت میں داخل کرے گا۔ بے شک جن لوگوں کی زبانیں ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہیں وہ جنت میں مسکراتے ہوئے داخل ہوں گے۔ عزیز سامعین، آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔
اس کو لائک اور شیئر کریں. آپ کے شیئر کرنے سے جتنے افراد سنیں گے آپ کو ثواب ہوگا.